کافر اور مسلمان کی زندگی کا مقصد، اور اس کو پھیلائیں تو پھر موضوع یہ بھی بن رہا ہے عالم کفر اور عالم اسلام کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں۔ تو چونکہ اس پوری کائنات میں دو قسم کے ذہن آباد ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، جبکہ دوسرے انسان وہ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، منکرین اسلام ہیں۔ تو ان دونوں کو سامنے رکھ کر ان دونوں کی زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ ہم آج عرض کر رہے ہیں۔ ان دونوں کو سامنے رکھ کے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے یہ شعر کہا تھا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور۔ دونوں ہی پرندے دونوں ہی اسی کائنات میں فلائی کرتے ہیں، اڑتے ہیں، مگر دونوں کی ترجیح اور مقصد جدا جدا ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح مسلمان کی زندگی کا مقصد اور ہے اور منکرین اسلام کا مقصد اور ہے۔ قرآن کریم اس حوالے سے جو ہماری رہنمائی فرما رہا ہے وہ آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96 میں یہ بیان فرمایا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اور حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے پوری امت کو اللہ نے خطاب فرمایا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، ان یہودیوں کو، ان مشرکین کو، ان کفار کو آپ دنیا کی زندگی پر سب سے زیادہ حریص اور ہوس کرنے والا پائیں گے۔ دنیا کی زندگی تو، اور پھر قرآن شریف نے اس کو اگلے جملے میں فرمایا، یود احدہم لو یعمر الف سنہ۔ ان منکرین اسلام کی یہ خواہش ہے کہ ان کو 150 سال کی زندگی نہیں، ان کو 1000 سال کی زندگی ملے۔ اور مجوسیوں کا سلام یہی ہوتا تھا جب وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ یہ مشرکین کی ایک قسم ہے مجوس، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ وہ جب ایک دوسرے کو سلام کرتے تو ان کا سلام یہ ہوتا جس کا ترجمہ تھا کہ 1000 سال جیو۔ وہ ایک دوسرے کو ان الفاظ سے سلام کیا کرتے۔ تو یہ ان کفار کی، غیر مسلموں کی اور منکرین کی ذہنی حالت ہے کہ دنیا کی زندگی زیادہ سے زیادہ، دنیا کی زندگی کے حوالے سے زیادہ نعمتیں ملیں، پیسہ ملے، جائیداد ملے، 10 نسلیں ہماری اتنا کھائیں کہ ان سے ختم نہ ہو۔ تو اس لیے وہ مشہور محاورہ ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ٹمورو یو ول ڈائی۔ کھاؤ پیو خوش رہو، کل تم نے مر جانا ہے۔ تو یہ ان کی پوری زندگی کا مقصد اور ان کی ترجیح جو ہے، پریورٹی اس چیز سے ظاہر ہوتی ہے کہ صرف دنیا ہی دنیا۔ ان کی ذہن کی جو سوئی ہے وہ صرف دنیاوی مفادات کے ارد گرد گھومتی ہے، بس اس کے سوا انہیں کچھ نہیں نظر آتا۔ یہ کفار کی زندگی کا مقصد میں نے قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر دیا۔ اب مسلمان کی زندگی کا مقصد، اللہ اکبر، سورہ الانعام کی آیت نمبر 163 میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ حضور کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا۔
ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، حبیب آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد قرآن کریم میں بتا دیا گیا، اللہ کی رضا۔ تو ان دونوں آیات کی روشنی میں کافر کی زندگی کا مقصد یہ دنیا کی زندگی اور اس کی لذتیں، اور مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا، اس کے احکام کی پابندی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس چونکہ عقیدہ یہی ہوتا ہے ذہن میں ہر وقت، یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ سوچ ان کے دل میں بھی یہی چیز جمی رہتی ہے، اور مسلمان کے دل میں بھی یہی سوچ بسی رہتی ہے۔ اس سوچ اور فکر کا اظہار پھر عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ قرآن کریم میں پہلے ایمان کا تذکرہ ہے، پھر عمل کا۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے پھر عمل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ عقیدہ، نظریہ، ایمان جو ہے وہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جڑ جتنی مضبوط ہوتی ہے، عمارت کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے، وہ درخت اور وہ عمارت اتنی دیر پا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، حبیب ان لوگوں کو خوشخبری دیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی۔ تو یہ عقیدہ ہمارا یہ اور ان کا وہ، دونوں کا عقیدہ مضبوط رہتا ہے، اور پھر وہ دونوں اس عقیدے کے مطابق زندگی کے اعمال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ مسلمان کے دل میں آخرت ہے، مسلمان کی ترجیح اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کا انعام ہے۔ رب العالمین نے اس لیے جب انعام والوں کا تذکرہ فرمایا، ہمیں سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی، صراط الذین انعمت علیہم۔ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جب کھڑے ہو کر دعا مانگو تو انعام والوں کا راستہ مانگو۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، چلاؤ جو انعام والے ہیں۔ اور انعام والوں میں اللہ پاک نے جن لوگوں کا تذکرہ فرمایا 5ویں سپارہ میں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام والے یہ 4 گروہ ہیں، نبی، صدیق اور شہداء اور اولیاء صالحین کاملین۔ تو اللہ رب العالمین نے چونکہ شہداء کو اور صالحین کو انعام والوں میں شامل کیا، اس وجہ سے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو ایک مسلمان کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد اور شہادت کے شوق میں مسرور رہتا ہے، اور اس چیز سے ایک تو طاقت ملتی ہے، ایک دوسرا سکون ملتا ہے، تیسرا انعام والوں کی صف میں جگہ ملتی ہے، اور چوتھا یہ ہے پھر ایسے لوگ جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، ان کے چرچے لوگ عزت سے کرتے ہیں، جب ان کا نام لیتے ہیں عزت سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اور ایسے شہداء کو اللہ نے ہمیں حکم دیا، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، حالانکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا ہوتا ہے، خود کفن دیا ہوتا ہے، مٹی ڈالی ہوتی ہے، ہمارے سامنے وہ نہیں ہے، اللہ فرماتے نہیں، وہ زندہ ہے۔ تو اس وجہ سے آرزو کرتے ہیں شہادت کی،
دعائیں مانگتے چلے گئے۔ یہاں صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 95 کی حاشیہ میں، یہ کنز الایمان کا جو حاشیہ ہے نور العرفان، اس میں صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ دعا لکھی۔ آپ لوگ، ہم لوگ باقی دعائیں مانگتے ہیں، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ کی آغوش میں آرام فرما ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم دونوں محبوب علیہ السلام کے پاس حضور کی آغوش میں آرام فرما ہیں، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی یہ دنیا کا نظام ڈیمولشڈ ہوگا اور ساری کائنات اپنی اپنی قبروں سے جب اٹھے گی تو ہم اس حال میں اٹھیں گے کہ ایک طرف ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے، دوسری طرف عمر فاروق میرے ساتھ ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ دعا اسی آیت کے حاشیہ میں صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے درج کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز کے بعد دعا فرماتے تھے۔ نماز کے بعد ہم یہ دعائیں، اب ہماری تو سوچ ہی اور ہو گئی، ہماری دعا 2-3 لفظ ہیں، آپ سب جانتے ہیں، بس ہر نماز میں وہی دعا ہی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے بعد دعا فرماتے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً ببلد رسولک، یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت اور اپنے رسول کے شہر مدینہ منورہ میں موت عطا فرما۔ یہ دعا تھی ان کی۔ کائنات نے پھر ان کے دل کی دعا کو قبول ہوتے ہوئے بھی دیکھا کہ جب ان کا آخری وقت آیا پھر اللہ پاک نے ان کو ایسی موت عطا فرمائی، شہادت بھی عطا فرمائی، مدینہ منورہ بھی عطا فرمایا، اور حضور کا مصلی بھی عطا فرمایا، پھر وفات کے بعد حضور کی آغوش بھی عطا فرمائی۔ آج ہر مسلمان جب وہ حاضری دیتا ہے تو ان کو بھی سلام پیش کرتا ہے، یہ ان کی دعا تھی۔ تو مسلمان کی زندگی کا مقصد جو ہے، جس کو پیر نصیر صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا، عزت سے نہ مر جائیں۔ اللہ اکبر، یار جانا ہے نا، کون رہا ہے؟ کوئی نہ رہا، جب جانا ہے تو وہ ان کا شعر ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ تو حضور کی محبت پر قربان ہونا اور شہید ہو جانا، یہ تمنا اور یہ تڑپ ہوتی ہے مسلمان کی۔ دوسری چیز، اللہ اکبر، بالکل اسی کے ساتھ، یہ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دعا تھی نا، ان کی دعا بھی آپ نے سنی، قبولیت بھی آپ نے دیکھی، اور قیامت والے دن پھر ان کی شان ساری کائنات اٹھ اٹھ کر دیکھے گی۔ جو یہاں حضور کے ساتھ ہیں وہاں بھی سرکار کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی جملے کے ساتھ صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ایران فتح ہوا، بڑی بہترین گفتگو اور یہ توجہ طلب جملہ ہے۔ برادران، آپ فاروق اعظم کی دعا کے صدقے میں یہ دعا مانگیں، یا اللہ تو نے ان کی دعا قبول فرمائی، ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرما۔ آپ بھی دعا کیا کریں، کیوں؟ جب آپ تڑپ کریں گے مالک لکھ دیتا ہے، میرا بندہ، میرے بندے کے دل میں یہ آرزو ہے
یہ جیسا بھی ہے، جیسا بھی ہے، اس کے پاس نیکیاں وغیرہ کچھ اتنی نہیں ہیں، لیکن میرے نام پر، میرے محبوب کے نام پر قربان ہونے کی دعا مانگ رہا ہے، اللہ پاک لکھ دیتے ہیں اس کے فرشتے۔ آپ بھی دعا مانگیں۔ برادران، جب ایران فتح ہوا، فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی، حضور علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی۔ دعا کیا تھی؟ جب انہوں نے غزوہ احد میں ایک کافر بڑے مسلمانوں کو شہید کر رہا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص تیر انداز تھے، بڑے صحابہ اس کی تلوار سے شہید ہو رہے تھے غزوہ احد میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تیر ایسے سیدھا کر کے اس کو مارا، وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے دعا دی سعد بن ابی وقاص کو رضی اللہ عنہ کو، ایک تو یہ فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، میری والدہ آمنہ اور میرے والد حضرت عبداللہ تم پر قربان ہوں۔ اتنے بڑے اس ظالم کافر سے ان کے تیر سے نجات ہوئی۔ ارم یا سعد، سعد تیر اندازی کر، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو۔ ایک تو دعا دی، دوسری دعا کیا دی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری یہ ساری دعائیں قبول کرے اور تیرا نشانہ ہمیشہ سیدھا رہے۔ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے لیے دعائیں منگواتے تھے ان سے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تو یہ فاتح ایران ہیں۔ اور ایک اور خوبی حضرت سعد بن ابی وقاص کی کہ جن 10 صحابہ کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی ان میں یہ بھی شامل ہیں، 10 مبشرہ صحابہ میں یہ شامل ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران، صحابہ کرام کا لشکر لے کر جب ایران کی فتح کے وقت تشریف لائے، خاص بات ہے، ان لوگوں کو پڑھا کرے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ یہ میں نے حوالہ بتا دیا، پہلے سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 95، اس کے حاشیہ میں صدر الافاضل نے یہ لکھا، خود پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران رضی اللہ عنہ جب ایران کی فتح کے لیے، اس وقت کی سپر پاور تھی یہ، کیسر و کسریٰ، یہ کسریٰ ایران کا جو سربراہ تھا اس کو کسریٰ، اور روم کا جو سربراہ ہوتا اس کا کیسر کہا جاتا۔ تو اتنی بڑی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے کہ عظیم صحابہ اٹھے، ان کی عظمتوں کو سلام۔ جب پہنچے تو ایرانی فوج کے کمانڈر، ان کا نام بھی لکھا ہے، رستم بن فرخزاد، ایرانی فوج کا جو کمانڈر ان چیف تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کو خط لکھا۔ اس خط کے جو الفاظ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، دعا فرمائیں اللہ ان کے جذبے کا صدقہ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اس کمانڈر ان چیف کے نام، یہ جملہ موجود ہے آج بھی کنز الایمان میں۔ اس میں فرمایا، اس کو خط لکھ رہے ہیں، فرمایا ان معنا قوما یحبون الموت کما یحب الاعاجم الخمر۔ آرمی کے چیف کو خط لکھ رہے ہیں، ایرانی آرمی کے چیف کو خط لکھا، اس میں یہ جملہ لکھا کہ میں ہمارے پاس ایسی آرمی، ایسی فوج، ایسے مجاہد، ایسے جنگجو، ایسے پاورفل، مضبوط سوچ، کردار، عقیدہ کے میں ایسے لوگوں کو لے کر آیا ہوں تمہارے ساتھ ٹکرانے کے لیے۔ وہ برگر اور بوتلیں نہیں پیتے،
ان کو کسی اور چیز کی نہیں حسرت اور تمنا. ان معنا قوم یحبون الموت کما یحب الاعاجم الخمر. جس طرح عجم کے لوگ، نان مسلمز، نان بلیورز، یہ لوگ جس طرح شراب سے محبت کرتے ہیں، اس دور میں بھی شراب بہت زیادہ لوگ پیتے. وہاں آپ نے لکھا جس طرح عجم کے یہ ایرانی لوگ شراب سے جس طرح محبت کرتے ہیں، جن کو میں اپنے ساتھ لے کر تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جتنی تم شراب سے محبت کرتے ہو، یہ میرے سب ساتھی شہادت سے اتنی محبت کرتے ہیں. ان کو ایک ہی تڑپ ہے، اللہ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے یہ آئے ہیں. جس طرح اجمی لوگ شراب سے محبت کرتے ہیں، یہ میرا لشکر اسی طرح شہادت کی تڑپ میں مصروف ہے، محو ہے، بس یہ منتظر ہیں. ان کو یہ نہیں ہے کہ تم کتنے مرتے ہو، ان کو تڑپ یہ ہے کہ جب آخری وقت آئے تو شہادت میں میرا نام آ جائے، میں شہید بن جاؤں. میں نے شہید کا پہلا جو انعام پڑھا ہے، پہلا انعام شہید کا، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا، جنت بھی مل جاتی. تو یہ ایک مسلم قوم کا، اللہ اکبر، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. 9 نومبر کا فیض ملا تجھے، علامہ نے ہمیں نصیحت کی، ہمیں سمجھایا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تو غور کر، تیرے پیچھے آبا کون ہیں؟ صحابہ کھڑے ہیں، اہل بیت کھڑے ہیں، مجاہدین کھڑے ہیں، شہداء کھڑے ہیں. وہ جب ایران کے پاس آئے تھے تو انہوں نے ان کے تاج و تخت کو کچل ڈالا تھا اور محمد عربی کا نام بلند کر دیا تھا، اسلام کا نام بلند کیا. کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، جنہوں نے اپنے پاؤں کے ٹھوکر سے تخت و تاج کو ہلا دیا تھا، اور دنیا آج تک ان کا نام نہیں بھولتی. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، اللہ، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہم نے کردار گنوا دیا، آج ہم پیچھے چلے گئے. مختصر، تو یہ جذبہ شہادت مسلمان کی سب سے بڑی جائیداد ہے. اب سوال دوسرا یہ ہے کہ آخرت کو کیا ضرورت ہے؟ لوگ تو مزے سے کھانے، دنیا کے شش کے جو مرضی، نہ حلال نہ حرام، نہ جائز نہ ناجائز، وہ مزے کر رہے ہیں. افسروں کے مزے ہیں، موجاں. تسی ہر ویلے آخرت آخرت آخرت، کیا ضرورت ہے آخرت کی؟ میں کہتا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے اپنا دامن ہمیں عطا فرما کر اتنی بڑی نعمتوں کے در حضور نے کھول دیے. آپ کی سوچ ہے، آپ کی سوچ وہاں نہیں جا رہی. حضور کا دامن ہمیں ملا، کیا کچھ نہ ملا. حضور علیہ السلام نے ہماری سوچ دنیا سے ہٹا کے آخرت کی طرف کی کر دی. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میں آخرت سمجھاؤں گا، پہلے ذرا وہ مثال حضور علیہ السلام کی سمجھانا چاہتا. نبی کریم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے قسم کھائی اگر دنیا میں سب کچھ ہوتا میرے آقا پیٹ پر پتھر نہ باندھتے، جو کی روٹیاں نہ کھاتے. یار سوچو تو صحیح، پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں. فاروق اعظم رو پڑے، حضور کے گھر تشریف لائے عمر فاروق،
ایک چٹائی ہے، حضور اس پر آرام فرما ہے، اس کے نشان جو ہیں حضور کے جسم پر ہیں، بالکل خالی کمرہ ہے۔ تو فاروق اعظم کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور کیسر و کسریٰ تو مزے لے رہے ہیں، آپ امام الانبیاء ہو کہ اتنی سادگی؟ آپ نے فرمایا عمر تو پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا لیں اور ہم آخرت لے لیں۔ وہ آخرت کیا ہے؟ حضور نے قسم اٹھائی، واللہ مد دنیا فی الآخرہ، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی ہے، الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈال دے، فلینظر بما یرجع، اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، سمندر میں انگلی ڈالے، پھر انگلی نکالے، فلینظر بما یرجع، پھر دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی ہے۔ سمجھا یہ دیا کہ جتنا پانی اور تری اس انگلی پر لگی ہے، ایک پانی وہ ہے جو سمندر میں ہے، ایک پانی کی مقدار وہ ہے جو انگلی پر لگی ہے۔ حضور نے سمجھا دیا جتنی تری اور پانی کی مقدار انگلی پر لگی ہے یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے۔ ہمیں تو سودا ہی اتنا اعلیٰ حضور نے دیا، اس لیے ہر بندے کا رخ حضور نے آخرت کی طرف موڑ دیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے؟ تو اس وجہ سے مسلمان کی زندگی کا مقصد یہ ہے، کافر کی زندگی کا مقصد وہ تھا۔ اللہ اکبر۔ میں اب آپ کو غزوہ احد میں لے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں پہلی بار پڑھا اس کو، ایک رونگٹے کھڑے ہوئے، 70 صحابہ کرام نے شہادت پائی۔ اللہ اکبر۔ جب وہ شہید ہوئے، حضور تشریف لائے، جنگ ختم ہو گئی، 70 شہادتیں ہوئیں۔ احد کے شہداء کے لیے آپ ان کو سلام کیا کرو، دعائیں مانگا کرو، ان کے ان کے واسطے سے دعائیں کیا کرو۔ جب شہادتیں ہو گئیں، حضور علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہوئے، ان کے سرہانے کھڑے ہیں حضور، اور حضور نے وہاں کھڑے ہو کر نبوت کی زبان سے یہ جملہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان ہؤلاء شہداء عند اللہ تعالی یوم القیامہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ لوگ قیامت تک شہید ہیں، قیامت تک یہ شہید ہیں۔ اللہ کی میں گواہی، مولویوں کی میری گواہی نہیں، حضور نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، یہ قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں شہید ہیں۔ ایک دوسرا جملہ ہے، صحابہ سے فرمایا فاتوہم، آؤ، صحابہ کو حضور نے بلایا۔ ہم مزارات پہ جائے تو کہتے ہیں یہ بریلوی شرک کرتے ہیں، حضور نے صحابہ سے فرمایا فاتوہم، آؤ ان کے پاس آؤ، صحابہ کو بلایا، ان کے پاس آؤ۔ پھر کس جذبے سے آؤ؟ حضور نے فرمایا فزوروہم، زارا یزورو، قال یقول، اجوف یاد آ گیا استاد سعیدی صاحب کی محنت۔ فزوروہم، ان کے پاس آؤ اور ان کی زیارت کرو۔ شرک نہیں ہو رہا تھا، زوروہم، حضور ہر سال آتے اور حضور کے بعد خلفائے راشدین آتے تھے، ان کے مزارات کی زیارت کرتے۔ یہ تو اسلاف کا طریقہ جو اہل سنت کو ملا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے مزارات پہ خرافات پیدا کر دی، غیر شرعی کام،
یہ ہماری بدبختی۔ اگلا جملہ، آؤ ان کے پاس، ان کی زیارت کرو۔ اگلا جملہ، والذی نفسی بیدہ، کتنا فورسفل انداز ہے اللہ کے حبیب کا۔ فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا یسلم علیہم احد الی یوم القیامت الا ردوا علیہ، قیامت تک جو بھی ان کو سلام کرے گا یہ جواب دیں گے، قیامت تک۔ یہ ہے ان شہداء کی عظمت جو اپنی جانیں پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ہر کوئی پیٹ کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، میرا کپڑا تھے، میری گڈی تھے، میرا مکان تھے، میرا کاروبار۔ یہ اس شاہ کے جمال اٹھے، مالک سب کچھ تو ذات کے لیے ہو رہا تھا، یہ میری جان بھی تیرے نام پر قربان ہے، بس۔ اور اسی کو حضرت صہیب بن سنان رومی، مجھے پہلی بار ان کے والد کا نام بھی صدر الافاضل کی محنت سے معلوم ہوا۔ ہجرت کے ارادہ سے مکہ مکرمہ سے نکلے، کافروں کو پتہ چل گیا کہ صہیب روانہ ہو گیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ظلم کرتے تھے کہ کوئی بھی ادھر سے وہاں نہ پہنچے۔ صہیب چلے گئے، بس ایک آگ لگ گئی مکہ میں۔ انہوں نے سواریاں اٹھائیں، پیچھے دوڑنا شروع کیا کہ راستے میں ان کو نہیں جانے تھے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، وہ پیچھے سواریوں پر راستے میں گھیر لیا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب میں بتا کیا رہا تھا کہ کافر کی زندگی اور مسلمان کی زندگی کا فرق۔ جب انہوں نے روک لیا، بس رک جا، اب آگے تو نہیں جا سکتے۔ وہ چونکہ محبوب کے غلام تھے، صحابی رسول تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ان کی نبض کہاں پہ ہے، ان کی سوئی کہاں پہ اٹکتی ہے، ان کی یہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان کو صرف یہ چند جملے کہے، آپ نے فرمایا ایسے کرو، میرے پاس جو سامان ہے یہ بھی لے لو، پیسہ ہے، کپڑے ہیں، جو بھی ہے یہ سارا لے لو۔ مکہ معظمہ میں تمہیں جگہ بتاتا ہوں، میں اپنی بقیہ جو میری دولت تھی وہاں چھپا کے آیا ہوں، یہ مجھ سے لے لو، وہاں جا کے وہ لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ میں فرق بتا رہا ہوں کہ ایک کافر کا ذہن اور اس کی پریورٹی کیا ہے اور مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ جتنا میرے پاس سامان ہے یہ بھی لے لو، وہاں میں تمہیں جگہ بتاتا ہوں، وہاں میں اپنا بقیہ دولت چھپا کے آیا ہوں، وہاں جا کے وہ اٹھا لینا۔ اب مجھے ایک ہے، سب کچھ لے لو مگر مجھے مدینے جانے دو، مجھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے دو۔ انہوں نے پہلے تو بڑا جوش تھا، لیکن وہ وہی ہے نا، جب دیکھا کہ پیسہ لب رہے ہے، دولت بھی لب رہی ہے، اسی کی کریں گے انہوں، تو کہنے لگے چل ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنا سارا سامان دے دیا، جگہ بتا دی، کافر ادھر روانہ ہوئے، یہ مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کی قسم میں یہ جملہ پڑھ کر حیرت ہوئی مجھے، یہ سب کچھ دے کر حضور کے پاس جب پہنچے، ادھر یہ مدینہ منورہ پہنچے، ادھر جبرائیل امین ان کی شان میں قرآن لے کر نازل۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہ قرآن شریف نازل ہوا ان کی اس ادا پر۔ یہ پہنچے جبرائیل آسمانوں سے ان کی شان میں قرآن کی آیتیں لے کر اترے، تا قیامت تراویح میں وہی قرآن پڑھا جائے گا کہ نہیں؟ تعریف صحابہ کی ہو رہی ہے۔ میں اب ترجمہ بتاتا ہوں۔ جبرائیل امین ان کی شان میں قرآن مجید کی آیت لے کر اترے۔ حضور نے اتنا فرمایا تم نے بڑی اچھی تجارت کی، بڑی نفع بخش تجارت کی۔ منافقوں کے لیے فرمایا فما ربحت تجارتہم، منافقوں کی تجارت کام نہ آئی، بیکار گئی۔
حضور نے ان سے فرمایا تم نے بڑا اچھا سودا کیا، اور جبرائیل امین جی آیت لے کر اترے، اس کا ترجمہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، میرے بندوں میں کچھ وہ بھی ہیں، کچھ ایسے خوش قسمت بھی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، جب بندہ اتنی محنت کرتا ہے تو اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے، پھر توقع سے تیرے لطف و کرم کو بیشتر پایا، پھر بندے کی سوچ سے زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ برادران، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10,000 فلسطینی شہید ہو چکے، کفار و مشرکین ٹس سے مس نہیں ہو رہے، کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، 10,000 اور مر جائیں ہمیں کچھ نہیں فرق پڑتا۔ کیوں؟ ان کی ہاں کچھ نہیں ہے، کیڑے مکوڑے مرے، وہ کہتے ہیں مچھر مر رہے ہیں، کیا ہے، بچے ہیں، کیا ہے، اپنے بچوں کا بڑا ڈر ہے۔ یہ آپ کا دین ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، یہ یونیورسل ہماری کتاب ہے جس نے تا قیامت رہنا ہے۔ اس نے فرمایا یہ 10,000 شہادتیں ان کے ہاں تو کچھ نہیں، میں قرآن میں اللہ نے فرمایا لکھ دیتا ہوں من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے بلا وجہ کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے سب انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی کے اسباب پیدا کر دیے، ذریعہ بن گیا کسی کو سٹیبل کرنے کا، کسی کو کھڑا کر دیا پاؤں پر، اس کو کھانے کی چیزیں دے دی، زندہ کیا، اللہ فرماتا ہے اس نے ایک نئی بندے کو زندہ کیا، اس نے سارے انسانوں کو زندہ کر دیا۔ اور من قاتل منکم متعمدا فجزاؤہ جہنم، ہمیں فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو تم قتل کرو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، لعنت ہے، اور دوزخ میں ہمیشہ رہو گے، خبردار کسی کو بلا وجہ قتل نہیں کرنا۔ آئیے ہم آخری بات کے طور پہ آج آپ کو مسجد فتح میں جب حضور نے دعا مانگی 27 دن کے بعد 10 سے 12,000 کفار اور مشرکین پر اللہ کی مدد اتری، بس جیسے آپ نے دیکھا کل کتنی پولوشن تھی، گورنمنٹ نے چھٹیاں ڈکلیئر کر دیں، بہت پولوشن ہے، آلودگی ہے، دھواں ہے، سموگ ہے، دھند ہے، کیا بیماریاں پھیل رہی تھی، پوری کائنات میں دھواں تھا، مالک نے ایک چھینٹا ڈالا ہر شے دھو کے رکھ دی، ہر پوری کائنات کو دھو کے رکھ دیا۔ کتنی دیر لگی، کتنی دیر لگی؟ یہ ہمیں قرآن سمجھ یہیں سے آتا ہے، ہم قرآن پڑھتے بھی نہیں، سمجھتے نہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اولیاء، اچھا وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنا رب یاد آتا ہے۔ اور وہ کشف المحجوب میں وہ جملہ پڑھا فیض عالم کا، ایک ولی اللہ فرماتے ما رأیتہ شیئا الا رأیتہ، میں نے جس چیز پر نظر ڈالی مجھے رب یاد آیا۔ حضور علیہ السلام 27 دن تک یہ 12,000 کم و بیش لشکر نے محاصرہ کیے رکھا مدینہ منورہ کا، 1 ماہ سے زائد فلسطین کی جنگ کو بھی ہو چکا۔ میں آپ سب حضرات کو آج یہ دعا خود پڑھواؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے پیر، منگل اور بدھ کے روز حضور نے دعا مانگی، مسلسل مانگتے رہے، آپ کی دعا قبول ہوئی مسجد فتح میں۔ اس لیے بدھ کے روز ظہر اور عصر کے درمیان دعا مانگنا قبولیت کا وقت ہے، وہ دعا ضرور مانگے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں نے اس لمحے، جس لمحے میرے نبی کی دعا بدھ والے دن ظہر کے بعد قبول ہوئی تھی، صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے اس لمحے میں جو بھی دعا مانگی اللہ نے قبول فرمائی۔ تو آپ سب حضرات بدھ والے دن یہ دعا مانگنی ہے۔ پہلے میں پڑھ رہا ہوں، حضور نے یہ دعا مانگی، آپ میرے ساتھ پڑھ لیں پھر سمجھ آ جائے گی۔ اللہم
آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں گے. یار ہم فلسطین والوں کے لیے دعا کریں پہلے. یہ جب آپ ارادہ یہی ہے، لفظ یہی ہوں، مگر یہ لفظ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لفظ. اللہم منزل الکتاب، اس کا ترجمہ ہے یا اللہ کریم قرآن مجید نازل کرنے والے. اگلا جملہ پڑھیں، وسریع الحساب، جلد حساب لینے والے. تیسرا جملہ احزم الاحزاب، پھر پڑھیں احزم الاحزاب، اس کا ترجمہ ہے یا اللہ کافروں کے لشکروں کو شکست عطا فرما. آمین تو کہہ دیں. اور دوسرا جملہ حضور نے فرمایا اللہم احزمہم، ترجمہ ہے اے اللہ انہیں شکست عطا فرما. آمین. ٹھیک ہے. پھر چوتھا جملہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وزلزلہم، وزلزلہم، اور ان میں زلزلہ پیدا فرما. وانصرنا علیہم، اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما. ایک دوسری دعا وہ بھی پڑھ لیں، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اس کا ترجمہ ہے یا اللہ ہماری کمزوریوں کو کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں ڈر اور خوف سے امن عطا فرما. بس یہ مالک نے پھر محبوب کے یہ لفظ چن لیے، رحمت موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. ہم مانگتے رہتے ہیں، حضور کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں رحمت پہلے انتظار میں ہوتی ہے. محبوب تیرے لب ہلیں، میری رحمت انتظار کر لی. بس وہ پھر سب کے سب پر زلزلہ بھی آیا، ان میں ان کے ساز و سامان الٹ پلٹ گئے، ان کے خیمے اکھڑ گئے. حضرت شیخ نے لکھا کہ اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، انہوں نے آ کر خیمے کی رسیوں کو فرشتوں نے کاٹ دیا اور خیموں کے اندر آگ لگا دی. بس پھر یہ نہ ٹھہر سکے، جس شان سے آئے تھے، جس غرور سے آئے تھے، اسی ذلت کے ساتھ فرار ہو گئے. جو بھاری سامان تھا وہیں چھوڑ کر مکہ کی طرف چلے گئے. دعا ہے اللہ تعالی ہمارے مسلمان فلسطین کے بھائیوں کی اسی طرح مدد فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.